تو 20 کے ایوان میں 40 کی کیبنٹ، تو یہ دنیا میں ہم کیا جواب دیں؟ پوری دنیا کو کیا کہیں کہ گلگت بلتستان میں سیاسی بے روزگار بہت زیادہ ہے. صحیح. تمام سیاسی بے روزگاروں کو روزگار دینے کا ایک نظام بنا ہے. اگر آپ نے گورنمنٹ بنانی ہے تو میرٹ پہ ہونی چاہیے. جب آپ کی گورنمنٹ میرٹ پہ نہیں ہوگی تو آپ پھر ایل ڈی سی، یو ڈی سی، اسسٹنٹ سیکشن آفیسر، ڈپٹی سیکریٹری کے لیے کون سا میرٹ ڈھونڈتے ہیں؟ اگر آپ آئین کی پروویژنس کو تسلیم نہیں کریں گے، آنر نہیں کرے گی، گورنمنٹ آنر نہیں کرے گی، تو پھر ایک کرمنل کو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ پی پی سی کو آنر کرو؟ ایک چور کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ چوری مت کرو؟ آئین کی خلاف ورزی ہوئی ہے، آئین پاکستان کی خلاف ورزی ہوئی ہے. صحیح ہے. جو ڈیموکریٹک نام سے ان کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، وائلیشنز ہو رہی ہیں مینڈیٹ کے اوپر. جو الیکٹڈ نمائندوں کا مینڈیٹ ہے یا جن کا حق ہے، ان کے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں IMN، میں ہوں شبیر میر. ناظرین، گلگت بلتستان حکومت نے رولز آف بزنس میں ترمیم کر کے 10 نئے کوآرڈینیٹرز لینے کا فیصلہ کیا ہے، اور یہ 10 نئے کوآرڈینیٹرز کون ہوں گے اس کے اوپر بات کریں گے. لیکن دیکھتے ہیں کہ اپوزیشن کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے. میرے ساتھ آج کی پروگرام میں شریک گفتگو ہیں پاکستان پیپلز پارٹی گلگت بلتستان کے صدر اور اپوزیشن لیڈر گلگت بلتستان اسمبلی امجد حسین ایڈوکیٹ صاحب. سر، بہت شکریہ. خوشخبری ہے کہ آپ کے لیے کوئی بڑی خبر ہے، 10 نئے کوآرڈینیٹرز لیے جا رہے ہیں. ہاں، جب سنا میں نے بھی ہے، وہ دیکھا ہے، دیکھ کے حیرانگی بھی ہوئی. اس وقت موجودہ کیفیت میں چونکہ آئین پاکستان کے تحت جو بھی کیبنٹ بننی ہے وہ ایوان کی ٹوٹل تعداد کا 11% ایگزیکٹو اتھارٹی ہو سکتی ہے. یہ کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ 11% سے زیادہ مطلب گورنمنٹ نہیں بنا سکتے. تو فرض کا آرگومنٹس گلگت بلتستان کی اسمبلی کے پاس 24 ہمارے حلقے ہیں، ٹوٹل سیٹس ٹیکنوکریٹس اور لیڈیز ملا کے 33 کا ایوان ہو گیا. تو آپ ٹوٹل وزیروں کی تعداد ہو سکتی تھی 11. ٹھیک، 33 میں 33 میں 11 وزیر ہو سکتے تھے. صحیح. موجودہ وقت میں وزیر 12 ہیں، 2 مشیر ہیں، 4 اسپیشل اسسٹنٹس ہیں، 2 کوآرڈینیٹرز ہیں. اچھا، 2 میڈیا کوآرڈینیٹرز ہیں، 1 CM صاحب ہو گئے. پھر اوپر سے آ جائیں اسپیکر صاحب، ڈپٹی اسپیکر صاحب، گورنر صاحب. 24 کی اسمبلی میں اس وقت 26 وزیر ہیں. 24 کے اسمبلی ابھی 26 وزیر ہیں. وزارت والا پروٹوکول ہے سب کو. ٹھیک ہے. اسمبلی ہے 24 کی، حلقے ہیں 24. آپ نے لیڈیز اور ملا کے 33 ہو گئے. تو اب 33 میں بھی 26 آپ کے وزیر ہیں، تو اب 10 سے 12 اور لے رہے ہیں. تو اب 36 کرنا چاہتے ہیں یا 38 کرنا چاہتے ہیں. تو 20 کے ایوان میں 40 کی کیبنٹ، تو یہ دنیا میں ہم کیا جواب دیں؟ پوری دنیا کو کیا کہیں کہ گلگت بلتستان میں سیاسی بے روزگار بہت زیادہ ہے. صحیح. تمام سیاسی بے روزگاروں کو روزگار دینے کا ایک نظام بنا ہے. اگر آپ نے گورنمنٹ بنانی ہے تو میرٹ پہ ہونی چاہیے. جب آپ کی گورنمنٹ میرٹ پہ نہیں ہوگی تو آپ پھر ایل ڈی سی، یو ڈی سی، اسسٹنٹ سیکشن آفیسر، ڈپٹی سیکریٹری کے لیے کون سا میرٹ ڈھونڈتے ہیں؟ آپ اس پروسیس سے ہو کے نہیں آتے. الیکشن لڑ کے ووٹ کے ذریعے آنا نہیں چاہتے، سلیکشن کے ذریعے آنا چاہتے ہیں، یا آپ نے چور دروازے بنائے ہیں. تو گلگت بلتستان کے جمہوری روایات کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے. صحیح. مجھے یہ بتائیے کہ 10 یا 12، ویسے تو 10 کا فگر ہے کوآرڈینیٹرز کی جو ہم نے ترمیم دیکھی ہے، تو یہ جو بھی بنا رہا ہے تو یہ گناپور صاحب بنا رہے ہیں، خالد خورشید صاحب بنا رہے ہیں، عمران خان صاحب بنا رہے ہیں، یا کوئی اور بنا رہا ہے؟ کون بنا رہا ہے اس کو؟ مطلب یہ تو پی ٹی آئی بنا رہی ہوگی. صحیح. پی ٹی آئی بنا رہی ہوگی. تو پی ٹی آئی کی اتھارٹیز اس وقت مطلب ایک جگہ میں نہیں ہیں. بہت سارے لوگوں کے پاس اس کی مطلب
اس کی باغ دوڑ ہے, ایک سرا ایک کے پاس ہے تو دوسرا سرا دوسرے کے پاس ہے. یہ فیصلے بھی اس طرح آپ کے پاس جو اوور ویلمنگ ہو کے آ رہے ہیں, مطلب ضرورت سے زیادہ جو آ رہے ہیں, وہ ایک سے زیادہ اتھارٹیز ہونے کی نشاندہی کرتی. صحیح, لیکن اپوزیشن کے لیے یہ ایک اچھا نیک شگون نہیں ہے جب اگر اپوزیشن آپ لوگ اگر حکومت میں آ گئے تو آپ لوگوں کے لیے دروازے پہلے سے کھلے ہوں گے, آپ بھی 10-20 کوآرڈینیٹرس لیں گے. وہ ایک الگ فیکٹر ہے, لیکن پرنسپل اسٹینڈ, پرنسپل ایشوز, پرنسپلی جو مطلب فارمیشن ہے, ہم سب یہ نہیں کر سکتے نا کہ آئین پاکستان سے مطلب سے ہٹ کے کوئی فیصلہ کرے. اگر کہیں پہ آئین کی مطلب انحراف ہو رہا ہے, آئین کے پروویژنز وائلیٹ ہو رہی ہیں, تو ہماری ذمہ داری ہے نا آئین کی پروویژنز وائلیٹ ہو رہی ہیں. اگر آپ آئین کی پروویژنز کو تسلیم نہیں کریں گے, آنر نہیں ہم آپ کے شوق میں کچھ دیکھنا چاہتے ہیں. کیا آپ کو اپنے فرش کے لیے نرم اور ملائم کارپیٹس کی ضرورت ہے, یا اپنے لاؤنج کو خوبصورت بنانے کے لیے نفیس صوفوں کی تلاش؟ دنیا کے سب سے خوبصورت ایران, ایجپٹ, ترکی کے قالین ہوں, یا آپ کے بچوں کے کھیلنے کے لیے بین بیگ, ماسٹر ملٹی میٹریس اور بھی بہت کچھ صرف اور صرف ہمارے ہاں. واقعی یہاں پہ تو سب کچھ موجود ہے. ہاں واقعی اچھی چیزیں ہیں یہاں پہ, کوالٹی کی چیزیں ہیں. کرے گی, گورنمنٹ آنر نہیں کرے گی, تو پھر ایک کرمنل کو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ پی پی سی کو آنر کرو؟ ایک چور کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ چوری مت کرو؟ تو اس نے چوری والی پروویژن توڑ دی. صحیح. ایک کرمنل نے عام قانون توڑ دیے, تو اس کو تو آپ جیل میں ڈالتے ہیں. مطلب آئین کی لمٹس کو کراس کرنا, یہ بھی تو ایک جرم ہے, ایک حساب سے جرم ہو رہا ہے. تو اگر یہ گنڈاپور کر رہا ہے تو بھی جرم ہے, یہ زلفی بخاری کر رہا ہے تو بھی جرم ہے, یہ سیف اللہ نیازی کر رہا ہے تو بھی جرم ہے, یہ اگر ہمارے خالد خورشید صاحب کر رہے ہیں تو بھی جرم ہے, اگر یہ گورنر صاحب کر رہے ہیں تو بھی جرم ہے. اس میں کچھ لوگ گورنر صاحب کے ہوں گے, کچھ لوگ خالد خورشید صاحب کے ہوں گے, کچھ لوگ زلفی بخاری کے ہوں گے. زیادہ کس کے ہوں گے؟ سب سے زیادہ انہی کے ہوں گے نا, ایک دو نامعلوم ہوں گے, باقی تو تقریباً مورلیس. کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ گنڈاپور صاحب بنوا رہے ہیں, بھرتیاں کروا رہے ہیں, تو زیادہ ان کے ہوں گے. اگر اس طرح ہے تو اب مطلب جو سلیکشن ہوئی ہوگی, کنسیڈریشنز دیکھنے پڑیں گے کہ کیا ریٹ لگا ہے. ٹھیک, ریٹ لگا, کیا ریٹ لگا ہے. ٹھیک ہے. کچھ میرٹ آپ کے خیال میں اس میں نہیں ہے؟ میرٹ تو کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ میرٹ کون سا میرٹ؟ صحیح. لیکن ایک آرگومنٹ یہ بھی ہے کہ حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم نے تاریخی پیکج جو ہم لینے میں کامیاب ہو گئے ہیں وفاقی حکومت سے, تو ہمارے لیے بڑی ٹیم چاہیے تھی, اس لیے ہم دبا کے ہیومن جو ریسورس ہے یہ لے کے ایسی ترقی کریں گے, کر کے دکھائیں گے کہ حکومتیں یاد رکھیں گی. نہیں جسٹیفیکیشن ہے. دیکھیں, پیکیج کو ہم نے بہت پہلے ایکسیپٹ کیا, اپریشیٹ کیا. جو ڈیولپمنٹ پیکیج جو فیڈرل پی ایس ڈی پی سے جو جی بی کے لیے کنسیو ہوا, اور مطلب اس کے اوپر محنت ہوئی, بالخصوص مطلب جو یہاں کی گورنمنٹ ہے اس نے محنت کی, اور وہ پروجیکٹ جا کے سی ڈی ڈبلیو پی کے فورم سے, ایکنک کے فورم سے اپروو ہونا, اس کے بعد اس کے لوکیشنز ہونا, یہ تو مطلب اپریشیبل ایکٹ, اس کی تو ہم اپریشیشن کرتے ہیں. اب اس کی ایگزیکیوشن جو ہے اتنی ہی مشکل ہے جتنے مشکل سٹیجز سے ہم گزرے. تو اس کے لیے محنت کریں, تو اس کے لیے تو آپ کے پاس 10 وزیر بیٹھے ہوئے, 4 وزیروں کی ایک اسٹیئرنگ کمیٹی بنائیں. وہ میں بہت پہلے سے کہتا رہا کہ آپ فیڈرل پروجیکٹس کے اوپر ایک اسٹیئرنگ کمیٹی بنائیں, وزراء کے اوپر مبنی کر کے بنا دیں, ان کو ڈیوٹیز لگا دیں کہ وہ ان سابقہ پروجیکٹس اور ان پروجیکٹس کی ایگزیکیوشن کو پراپرلی کروانے میں اپنی ڈیوٹی پوری کریں.
اب اسلام آباد اور گلگت میں اختیارات کا تنازع ابھی ختم نہیں ہوا. صحیح. اب ان پروجیکٹس کی ایگزیکیوشن کون کرے گا؟ یہ تنازع ابھی حل طلب ہے. اگر یہ اختیار اسلام آباد میں رہتا ہے تو آپ بھول جائیں کہ کوئی بھی پروجیکٹ امپلیمنٹ ہوگا. تو اس وقت تک اسلام آباد سے واپس گلگت شفٹ ہوا ہے جو کہہ رہے ہیں وزیر اعلیٰ اور شفٹ ہونے کی بات تو وزیر اعلیٰ صاحب نے کہہ دی تھی، لیکن وزیر اعلیٰ صاحب جو کہہ رہے تھے اسی کے ریئیکشن میں ایک بہت بڑا سخت قسم کا لیٹر ایک کشمیر افیئر کے سیکرٹری کی طرف سے جاری ہوا. وہ ہم گلگت بلتستان کے عوام کی انسلٹ سمجھتے ہیں. صحیح. اس کو اس قدر نہیں لکھنا چاہیے تھا، لیکن اس نے لکھا تو اس سے اندازہ یہ ہو رہا تھا کہ وہ اپنے مطلب جو پاورز ہیں اس کے کو سرنڈر کرنے کے لیے تیار نہیں. یہ پرانا وہ لیٹر ہے نا جو آج سے 2-3 مہینے 2.5 مہینے پہلے یہ کی وہی بات ہے. لیٹر. صحیح. اچھا تو یہ کوآرڈینیٹرز کی بات کرتے ہیں. اپوزیشن لیڈر آپ اپوزیشن لیڈر کے یا جماعتیں ساری جو اپوزیشن کی ہیں ان کا اب کیا اس کے حوالے سے ٹیک ہوگا؟ کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے حکومت نے لیے ہیں تو غلط کیا ہے تو بس ٹھیک ہے. آئین کی خلاف ورزی ہوئی ہے، آئین پاکستان کی خلاف ورزی ہوئی ہے. صحیح ہے. جو ڈیموکریٹک نام سے ان کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، وائلیشنز ہو رہی ہیں مینڈیٹ کے اوپر. جو الیکٹڈ نمائندوں کا مینڈیٹ ہے یا جن کا حق ہے ان کے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے، یا ایک نیا مطلب ڈیموکریسی کے جو بنیادی اصول ہیں ان کو توڑا جا رہا ہے. تو اس پہ تو اپوزیشن کا کام ہے احتجاج کرنا، بات کرنا، آواز بلند کرنا، اپنا ٹیک دینا، اپنا اوپینین دینا، اپنا بیان دینا. وہ جو ہمارے ذمہ داریاں ہیں وہ ہم اپنی ذمہ داریاں ادا کریں. اسمبلی کے اندر تک باہر تو ظاہر نہیں ہوگا نا، کیونکہ کوئی اس طرح ریلیٹ نہیں کرتا کہ اسٹریٹ پہ پروٹیسٹ کے باہر تو علاوہ اب یا عدالت سے رجوع کرنے کا آپشن. عدالت سے رجوع کرنا بہت بہترین آپشن ہے، لیکن گلگت بلتستان میں عدالت سے رجوع کرنے میں بھی لوگ کترا رہے ہیں. کافی سارے مشکلات ہیں. صحیح. آپ نے عدالت سے بجٹ کے حوالے سے رجوع کیا تھا تو اس پہ بھی کوئی خاص آپ کو ہم کامیابی نہیں نے عدالت سے رجوع کیا، ہم نے چیف کورٹ کو اپلائی کیا کہ آپ ان کو لا کے پوچھیں کہ کیا فارمولہ ہے بجٹ کی ڈسٹریبیوشن کا. چیف کورٹ نے کوئی آرڈر پاس نہیں کیا تھا، کوئی کارروائی بھی نہیں کی تھی، نہ کوئی اسٹے آرڈر دیا تھا، نہ ہی اس کے اوپر کوئی اسٹینڈنگ آرڈر جاری کیا تھا. گورنمنٹ اس عدالت میں آنے کی بجائے شاید گورنمنٹ نے سپریم اپیلیٹ کورٹ کو اپروچ کیا. اچھا. تو ہم اس امید میں تھے کہ سپریم اپیلیٹ کورٹ کے جج صاحب، معزز جج صاحب، اپوزیشن کے نمائندوں کو، اپوزیشن کے مطلب ممبران کو نوٹس کرے گا. اور ہم نے بہت کوشش کی کہ وہ ہمیں نوٹس کرے، لیکن سپریم اپیلیٹ کورٹ کے جج صاحب نے نوٹس کیے بغیر 4:30 بجے ہیئرنگ کی. صحیح. کورٹ ٹائم آر ہونے کے بعد اس میں کیا اجلت تھی، کیا مسائل تھے، اس کو ہم بھی دیکھنا چاہ رہے ہیں. اور ہم ابھی کوشش یہ کر رہے ہیں کہ بھائی جج صاحب آپ ہمیں سنتے ہیں، پہلے ہمارا موقف سنتے، ہمیں بھی دیکھتے. اگر اپوزیشن کو دیوار سے لگایا جاتا ہے، اپوزیشن کا گلا گھوٹا جاتا ہے، تو وہ عدالت بھی اپروچ نہیں کر سکتی، تو وہ کہاں جائے گی؟ وہ ہمیں جگہ بتا دیں. اگر بہتر یہ ہوتا کہ ہم سے پوچھا جاتا. ٹھیک. ہمارا اس بات پہ اعتراض ضرور ہے کہ ہم سے پوچھتے، ہم اپنا موقف دیتے، اپنا وکیل کھڑا کرتے، اپنا وہ اسٹیٹمنٹ سارا جو کیس ہے وہ بتا دیتے، تو جج صاحب کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہوتی. صحیح. لیکن ایسا نہیں ہوا. صحیح ایسا نہیں ہوا. آپ چیف منسٹر کے ساتھ بھی اپوزیشن جماعتیں بیٹھ کے آپ کی کوئی میٹنگ ہوئی تو اب بھی آپ کو شکوک و شبہات ہیں کہ میٹنگ میں جو باتیں ہوئی ہیں اس پہ منوان عمل ہمارے تو ہوگا؟ تمام اپوزیشن کی جب بات ہوئی تو ہم نے کہا اپوزیشن کے تمام ممبران کے ساتھ بیٹھیں، بات کریں. ان کے ساتھ چیف منسٹر صاحب نے بڑے کھلے دل سے بات کی. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اے ڈی پی کے اندر کیا چیزیں ریفلیکٹ ہوئی ہیں، وہ ابھی کسی اپوزیشن کے ممبر کو نہیں پتہ. وہ پتہ چلے گا. لیکن ایشو یہ ہے اے ڈی پی بنانے کا بنیادی طور پہ ایک پورا ڈپارٹمنٹ موجود ہے. صحیح. اس کو پالیسی گائیڈ لائن دینے کی ذمہ داری یا اختیار حکومت کا ہوتا ہے، اپنی پرائرٹیز بتاتی ہے، تو حکومت اس کو گائیڈ لائنز دیتی ہے. اس حساب سے پلاننگ ڈپارٹمنٹ اپنی ایس او پیز کے اندر رکھتے ہوئے مختلف جگہوں کی ڈیولپمنٹ کو پلان کرتے ہیں. لیکن اس دفعہ اپسیٹ ہوا ہے
اب اللہ خیر کرے اس کا نتیجہ کیا آتا ہے یہ جون میں پتہ چلے، یہ جولائی میں پتہ چلے گا۔ امجد صاحب آخری سوال، ٹائم تھوڑا سا محدود بھی ہے، امپورٹنٹ سوال ہے، مجھے یہ بتائیے اگر الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز کے کہنے کے اوپر اسکیمیں دی جاتی ہیں تو اس سے تو عوام کو خوشی ہوگی اس علاقے کے، تو اس پہ تو کوئی اپسیٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو گورنمنٹ کو کریڈٹ نہیں جاتا؟ الیکٹڈ نمائندوں کو ہمیشہ پوچھنا چاہیے، وزیروں کی رائے لی جانی چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ جمہوریت، ایک جمہوری حکومت کا حق ہے کہ وہ اپنے اینول ڈیولپمنٹ پلان دے، لیکن اس کو اپنا پلان دینے کا حق ہے تو اس ادارے کا بھی حق ہے کہ جہاں وہ تمام ایریاز، گرے ایریاز جہاں پہ حکومت کی نظر نہیں پڑتی، چاہے پارٹی بازی کی وجہ سے، چاہے ووٹ نہ پڑنے کی وجہ سے، چاہے ان کی مطلب کسی اور وجہ سے جو ان کی نظر نہیں پڑتی، وہاں پر نظر پھر پلاننگ ڈپارٹمنٹ کی پڑتی ہے یا متعلقہ ڈپارٹمنٹ کی پڑتی ہے، تاکہ وہ ایک ایکویشن بنتی ہے، ایک بیلنس ایکویشن بنتی ہے جس سے ہیو اینڈ کرائی رک جاتی۔ صحیح، بجٹ پیش ہوگا، ناجی صاحب تو میرے خیال میں تیار ہیں کوئی پروٹیسٹ کے لیے، آپ اپوزیشن لیڈر ہیں، آپ کی تو ویسے بہت سارے مطالبات اس کے اندر جو تھے وہ مانے گئے ہیں، لیکن پروٹیسٹ کریں گے اگر باقی جماعتوں کے ساتھ کوئی ناانصافی ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ اپوزیشن کیا ڈیسیجن لیتی ہے، ٹھیک ہے، اپوزیشن کیا ڈیسیجن لیتی ہے، ابھی تک نہیں لیا۔ وہ کل بیٹھیں گے، کل اپوزیشن نے بیٹھنا ہے تو اپوزیشن بیٹھ کے اپنا ڈیسیجن کرے گی کہ کیا ہم نے کس لائن پہ لے کے جانا ہے معاملے کو، تو وہ اپوزیشن کے تمام ممبران بیٹھیں گے، چونکہ یہ کولیکٹیو ایک ایفرٹس تھے، ہم نے سب نے مل کے فیصلہ لیا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ کل شام تک ہم بھی بیٹھیں گے، پرسوں اسمبلی کا پریزنٹیشن ہے، بجٹ کا پریزنٹیشن بھی ہو جائے گی، پھر اپوزیشن جو بھی ڈیسیجن کرتی ہے کولیکٹیولی کرے گی انشاءاللہ، کولیکٹیولی کرے گی۔ بہت شکریہ امجد صاحب۔ ناظرین، پروگرام آپ نے سنا، آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔